فورینزک کرتے ہیں اور اس کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو اس وقت نیب کی تحویل میں ہیں اور فزیکل ریمانڈ میں ہیں اور اسی کیس میں ہیں، ان کے 95% اثاثے انہی ٹیٹیوں سے بنے ہیں۔ یہ تمام کی تمام فیک ٹیٹیز ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ 3 ماہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پری اریسٹ بیل ہوتی رہی، ایک ایک ڈاکومنٹ، ایک ایک دستاویز دکھایا گیا، تو اس کے بعد ان کی پری اریسٹ بیل کینسل ہوئی۔ اسی طرح سے سلیمان شہباز صاحب کے تمام اثاثے جو انہوں نے ظاہر کیے، وہ سب کے سب 99% انہی فیک ریمیٹنسز سے بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہاں کی کوئی کمائی نہیں ہے، سارا پیسہ باہر سے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کی پہلی اہلیہ، ان کی بھی جو آمدن ہے اور جو اثاثے دکھائے گئے وہ بھی سبسٹانشل، سارے کے تقریباً مور دین یہ کوئی 80% بنتا ہے جو ان ریمیٹنسز کے نتیجے میں بنائی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ 2007-8 سے شروع میں بہت زیادہ ریمیٹنسز آتی ہیں اور 10-11 تک آپ کا ایک پورا اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک خاطر خواہ رقم آ گئی ہے، اور اس رقم ان تمام رقوم سے آپ کمپنیز بناتے ہیں۔ 36-37 کمپنیز کھڑی کی گئی جہاں پہ سرکاری لونز بھی لیے گئے، بینکوں سے لون لیے گئے، آپ اقتدار میں تھے، ملنے بڑے آسان تھے، لیکن سارا سیڈ منی جو ہے ان ٹیٹیز سے آیا ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 200 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والے کون لوگ ہیں۔ 200 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والے لوگ ہیں، منظور پاپڑ والا ہے، کوئی محبوب علی ہے جس کا اس میل آن سنڈے کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ تمام لوگ 202 یا 203 جتنے بھی یہ لوگ ہیں، تمام کے تمام جو ریمیٹنسز ہوئی ہیں، تمام کو جب انٹرویو کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو ان میں سے کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ لاہور سے کراچی جا سکے، لیکن اس کے باوجود ایک منظور پاپڑ والا ہے جس نے $2 ملین سے زائد رقم ان کے صاحبزادوں کے اکاؤنٹ میں بھیجی ہے، اور وہ شخص بیچارہ پاپڑ بیچتا ہے جیلم کے گاؤں میں، اور اس کو جب بلایا بھی جاتا ہے انٹرویو کے لیے تو اس کے پاس بقول اسٹوری کے میل آن سنڈے کے اس کے پاس کرایہ نہیں ہے دینے کا، اور وہ تو برطانیہ تو دور کی بات ہے، کراچی کبھی نہیں گیا، لیکن وہ برطانیہ سے ان کو 2 ملین سے زائد کے ریمیٹنسز بھیج رہا ہے۔ 6 سپٹمبر 2002 کو یہ 20 ملین کا ڈیمانڈ ڈرافٹ بنتا ہے۔ میسرز علی اینڈ کو، یہ علی عمران صاحب کی کمپنی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، یہی اس کے مالک ہیں، سیدھے ان کی کمپنی میں یہ پیسے جاتے ہیں۔ اور یہ آتے کہاں سے ہیں؟ آپ ڈاکومنٹ کے اوپر دیکھ لیجئے، ارتھ کویک ریکنسٹرکشن فنڈ میں سے آ جا رہے ہیں۔ نوید اکرام جو آلریڈی پلی بارگین نیب میں کر چکا ہے، وہ اس کو ایڈمٹ بھی کر چکا ہے کہ یہ پیسے میں نے ادا کیے ہیں رشوت کے طور پہ علی عمران کو۔ 2013 مارچ کی پیمنٹ ہے، یہ بھی ارتھ کویک ریکنسٹرکشن فنڈ میں سے جاتی ہے، اور 13 ملین کی ایک رقم ان کو ٹرانسفر کی گئی ہے۔ یہ 2011 کی پیمنٹ ہے وہی علی اینڈ کمپنی کو، جو کہ 27 ملین کی پیمنٹ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين عند الله الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں بے حساب مسائل، پریشانیاں جنم لے رہی ہیں، اور پاکستان والے بھی پریشان ہیں، بنگلہ دیش والے بھی پریشان ہیں، ہندوستان والے بھی پریشان ہیں، سعودی عرب، مصر، جزائر، قطر، دوحہ اور تمام ممالک والے سارے پریشان ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین چل رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی آئین جو بنایا ہوا ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا چل رہا ہے، قوانین بھی انسانوں انگریزوں کے بنائے ہوئے چل رہے ہیں، اور جو نظام بھی بنایا ہوا ہے جمہوری نظام، یہ بھی انسانوں کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہے، اور یہی پوری دنیا کا حال ہے۔ آج پاکستان میں ہزاروں
ارب روپے کے قرضے جو ہے ہزاروں ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے اب نیا پاکستان بنے گا، قرضے ادا ہوں گے۔ اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، بہت مرتبہ پہلے بھی قرض اتارو ملک سنوارو کے نعرے لگے، اور اس کے بعد پتہ ہی نہ چلا کہ وہ پیسہ گیا کہاں ہے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوا، اور اس کے علاوہ کئی ادوار میں ہمارے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ڈیم بنا رہے تھے، ڈیموں کے لیے پیسہ لے رہے تھے، کوئی پتہ نہ چلا وہ ڈیموں کا پیسہ کدھر چلا گیا۔ اب اس پر آج کل شہباز شریف صاحب کے متعلق خبریں آ رہی ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی خبریں چل رہی ہیں، یہاں کے نیب والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو رقمیں آئی تھیں جب زلزلہ زدگان کے لیے آئی تھی کہ کیسے ان کے اکاؤنٹوں میں گئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ گئیں تو اس وقت یہ 20 25 30 ادارے حکومت کے حساس ادارے کیا کر رہے تھے؟ اربوں روپے کے ان کے اخراجات ہیں، وہ کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ اور پھر ملک میں عدلیہ کا نظام موجود ہے جس پہ اربوں کھربوں کا خرچ ہے، وہ عدلیہ کہاں تھی؟ آج کہہ رہے ہیں کہ جی جو زلزلہ زدگان کے لیے رقمیں آئی تھی اس طرح ان کی رقمیں جو ہے وہ چلی گئیں۔ ان کی بود و باعث سے لگتا ہے ایسا ہوا ہوگا، لیکن یہ تمام ادارے اس وقت کہاں تھے؟ اصل مسئلہ یہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک کا نظام ہے یہ نظام کرپٹ نظام ہے۔ اس نظام کے اندر جو حکومت میں ہوتے ہیں انہیں تو ویسے چھوٹ ہوتی ہے، بہت ساروں کو، وزیر اعظم کو چھوٹ، صدر کو چھوٹ، وزراء کو چھوٹ، انہیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، جو چاہیں کرتے پھریں، جیسے چاہیں تعیش والی زندگی بسر کریں، جیسے کہ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ آج ساری بحث ان کے متعلق تو ہو رہی ہے جو اپوزیشن میں ہیں، لیکن جو حکومت میں ہیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو اپنا سوٹ سلوایا، کرتا شلوار وہ لمبا نظر آ رہا ہے، تو جو چادر ملی تھی اس میں تو یہ سوٹ بنتا نظر نہیں آتا، صرف سوٹ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تمام گورنر، تمام وزراء اور تمام عمال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب پر نظر رکھی جاتی تھی کہ کسی کے اثاثے بڑھ تو نہیں رہے، یا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یہاں تو آتے ہی اثاثے بڑھانے کے لیے ہیں۔ جمہوریت کا تو سوچ اور مزاج ہی کمانا ہے، کس لیے یہ پیسے خرچ کرتے ہیں؟ قومی اسمبلی پر اور صوبائی اسمبلی پر۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں یہ اس لیے نہیں خرچ کیے جاتے قوم کے مفاد میں کوئی خرچ کرتا ہے۔ وہ لوگ تو نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ تو لوٹنے والے اکثریت ان کی، الا ماشاء اللہ۔ وہ تو کمانے کے لیے آتی ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے۔ تو جمہوریت کا تو مزاج ہی یہی ہے، لوٹنا۔ تو اس کے ہوتے ہوئے ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس لیے آج اپوزیشن کے بارے میں بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جی فلاں وقت میں اتنا لوٹا، اتنا لوٹا، اتنا لوٹا، لیکن جو حکومت کی جماعت میں شامل ہو جائے، چاہے پیپل پارٹی کا ہو اور چاہے مسلم لیگ کا ہو، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے مکان کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ رہا، نہ چیف جسٹس صاحب پوچھیں گے اور نہ کوئی اور پوچھے گا، انہیں ویسے بھی استثناء حاصل ہے، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، خلیفہ وقت کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو، ان کی بہن کو اور ان کی جماعت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور وہ بھی اپوزیشن کی ہو رہی ہے۔ اور اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں جی قطر کے جو شہزادے ہیں وہ متحرک ہو گئے ان کو چھڑانے کے لیے، جیسے پہلے نواز شریف صاحب جیل میں گئے تھے تو سعودی عرب والے متحرک ہو گئے تھے، غریب کو تو کوئی نہیں چھڑواتا۔ علماء بیچارے لاپتہ ہیں، ہزاروں علماء، ہمارے جامعہ حفصہ کے کتنے اساتذہ تو شہید کر دیے گئے اور کتنے لاپتہ، ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ لوگ اگر
تھوڑا سا ان پر مسئلہ آتا ہے تو باہر کے ملک بھی متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب اس وقت ہزاروں ارب کے نئے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، اور ایسے ایسے بیچارے لوگ ہیں۔ کل ایک میری بیٹی بتا رہی تھی کہ ایک ہماری سابقہ استانی آئیں تو باتوں باتوں میں ویسے کہنے لگی، انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو بچے آج کل صرف آلو ہی کھاتے ہیں، چونکہ سستی چیز وہی ہے، ہمارے بچوں کو تو اور چیزوں کا بھی ذائقہ بھی معلوم نہیں ہے، شوہر بھی نے چھوڑ دیا غالباً اور والدین فوت ہو گئے۔ تو ایسے ایسے لوگ بیچارے جن کے بچوں کے پرسان حال کوئی نہیں، اور ہزاروں ارب کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں ہے، وہ جا کہاں رہے ہیں، کتنا قرضہ اتر رہا ہے۔ ہر مہینے جو ہزاروں ارب کے ٹیکس لگے آئے گئے کہاں، کوئی پوچھنے والا بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اسی طرح جب اگلی حکومتیں آئیں گی وہ ان کے بارے میں بتائیں گی کیسے کیسے کہاں کہاں خرچ ہوئے، کہاں کہاں تعیشات میں خرچ ہوئے۔ اس لیے میرا دعویٰ ہے کہ حکومت ہزاروں نہیں کروڑوں ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا دے تب بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اس نظام کے اندر جو موجودہ سسٹم ہے کرپٹ نظام ہے۔ اس نظام کے ہوتے ہوئے میں مناظر موبائل ہے کہ حکومت کو چیلنج دیتا ہوں کہ آئیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگانا قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ آپ پہلے حکمراں سادگی کی طرف آئیں، سادہ زندگی کی طرف آئیں، ان کی زندگیاں تو بادشاہوں والی ہوں، یہاں تا ایک تھانے دار بھی بادشاہ ہو، یہاں کا ایک کرنل اور ایک میجر اور ایک جنرل بھی شہزادے سے کم نہ ہو، اور قوم بیچاریوں پر آپ ہزاروں ارب روپے کے جو ہے وہ قرضے وہ ٹیکسز ڈال رہے ہوں، اور گیس کو 200 300 400 گنا بڑھا رہے ہوں، بجلی کو اسی طرح بڑھا رہے ہوں، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہے۔ آپ پہلے اپنے اخراجات کو کم کیجئے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیے، ان کی زندگیاں چیک ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، صدر کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، وزراء کیسی کر رہے ہیں، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کیسی کر رہے ہیں، قوم کو دے کیا رہے ہیں، کتنے قوانین پاس کیے ہیں گزشتہ 11 مہینوں میں، بتائیں کتنے قوانین قوم کو پاس کر کے دیے ہیں۔ اربوں روپے، سینکڑوں ارب روپے کھا گئے، قوم کو دیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو بدلو، اس نظام کے ذریعے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے گھپلے ہوئے تو سو رہی تھی سپریم کورٹ، عدالتیں سو رہی تھی اور باقی ادارے سو رہے تھے۔ اب یاد آیا سب کو، جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو سب اچھا، اور جب حکومت سے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے گھپلے کیے۔ تو اس میں وہ بھی شریک ہیں ادارے جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ نظر رکھے، کیوں نہیں نظر رکھے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اسلام کو اپنانا ہوگا۔ اب پاکستان اس دلدل میں پھنس چکا ہے اور پوری دنیا میں پھنس چکی ہے، لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کھانے پینے کو نہیں ہے، غریب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آج بھی امیر تر ہو رہا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور غریب تر ہو رہا ہے۔ ٹیکسوں کا طوفان ہے اور ظالمانہ اور ناجائز ٹیکس ڈال دیے گئے ہیں۔ علماء کرام کو بھی چاہیے اس موضوع پر بولنے والے بنے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ پہلے قرآن و سنت کو نافذ کر کے جو حکومت ہے اور حکومت کے کارندے ہیں وہ سارے کے سارے سادہ زندگی بسر کرنے والے بنے، ان کی زندگیاں سادہ ہو جائیں، ٹیکس لگانے کی انشاءاللہ ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، سادہ زندگیاں گزارنے والے بن جائیں۔ اگر پورے 20 لاکھ انسان جو حکومت میں ہیں، پولیس میں، فوج میں، عدلیہ میں، دیگر اداروں میں، وہ بادشاہی زندگی بسر کریں گے تو پوری قوم تو بیچاری غربت والی زندگی بسر کرے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے نفاذ کی فکر کریں اور اس کے بارے میں ذہن سازی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔